حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو ہماری عبادتوں میں ہماری ہر نیکی کے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو خالص اسی کے لیے، خالص اس کے لیے کہ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ یہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، عام گناہ کی بات نہیں، شرک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی تھی اس میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے، دوسروں کی رضا، دوسروں کے خیال، دوسروں کی مرضی۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے آج۔ لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی مرض میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ڈھنگ کے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان صرف اسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے۔ ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے۔ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، جب تم مرو گے تو صرف انا للہ بولیں گے اور کچھ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے احوال اور ان کے کوائف الگ الگ ہیں، تم اگر لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو کبھی قرار اور سکون نہیں آ سکتا۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علی اعلان یہ کہتے تھے۔ حضرت خبیب ابن عدی جب پھانسی پر چڑھائے گئے، سولی دی جا رہی تھی اور انہیں مکہ والے پتھر مار رہے تھے، تب انہوں نے اعلاناً یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو، ناک کاٹ رہے ہو، کان کاٹ رہے ہو اور گلا کاٹنے والے ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کی رضا میں مر رہا ہوں۔ میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو حالت اسلام میں جا رہا ہوں، اس بات کا مجھے فخر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کی آج ضرورت ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے طور طریقے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے۔ تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے، جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی، وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے۔ 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا، کہاں گیا، ہوتا یہی ہے سب، وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے، گھر جا کر مغرب پڑھ لی۔ عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے، کہاں گئے؟ عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں۔ کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں۔ جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے۔ میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے،
لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی, پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی. اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے. کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو, واپس دوبارہ پڑھ لو, اعادہ کرو. اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی, وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے, اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں. جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا. واقعی میرے عزیزوں, اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ, صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے. آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے. تمہاری سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا, جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں, نشہ میں ہے, سنتوں سے دور ہے, اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا, میرے آقا اگر دیکھیں, میرے آقا کیا کہیں گے. عزیزان گرام وقار, بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو یہ تک پوچھتے ہیں کیا تو میرا غلام ہے. اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا کس کا غلام ہو, تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس علامت کیا ہے غلامی کی, دلیل کیا ہے. اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے نقل کیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اپنی عبادتوں میں اخلاص عطا کرو. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر سارے لاکھوں مسلمانوں کو سڑک پر اتاروں. نہیں, اگر اخلاص والا ایک بندہ ہو تو پوری زمین کو زیر و زبر کر ڈالے گا. انقلاب ایک سے آتا ہے, ایک بھی کافی ہے اگر اخلاص والا ہو, ورنہ پھر کثرت سے کچھ ہونا نہیں ہے. آج جس طرح کی آزمائشوں کے تم شکار ہو, ان میں بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص آ جائے, تمہیں کوئی ڈرا کر کے عبادت نہ کرائے. السلام علیکم ناظرین, اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.